बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत नौ में खुशामदीद। आज हमने ज्वाइन किया है राना खावर साहब, जो कि इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट हैं, और इनसे बात करेंगे कि मुल्क की सूरत हाल के बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे। जो आजकल हालात जा रहे हैं, गरीब अवाम इस महंगाई में पिसी हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी राना साहब, खैरियत है? तबीयत से ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। राना साहब, ये जो हुकूमत के मामला चल रहे हैं, इमरान खान साहब ने कहा था कि जुमे वाले दिन दमादम मस्त कलंदर होगा, और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा था कि 23 तारीख को असम्बलियाँ तहरीर कर दी जाएंगी। क्या इन्होंने असम्बलियाँ तहरीर क्यों नहीं की? देखिए, ऐसा बात यह है कि असेंबलियां जहां तक तहलील ना करने की वजह है, वो तो बड़ी क्लियर है कि जो पंजाब में उनके इत्तेहादी हैं चौधरी परवेज इलाही जी, वो अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं और उनका क्या उनका रास्ता होगा, क्योंकि जब उन्होंने अदालत में ये बयान हल्फी जमा करवा दिया है कि हम असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, जी, तो ये एक बहुत क्लियर मैसेज है उनके जो इत्तेहादी हैं खान साहब उनके लिए कि वो असेंबलियां तोड़ने के मूड में नहीं है अगर वो इत्माद का वोट ले लेते हैं। जी, तो जहां पर ये कंफ्यूजन है कि अभी तक इनकी आपस में ही जो कोई बात है वो समझ में नहीं आ रही कि ये किस चीज पे इकट्ठे हैं, एक खिचड़ी सी पकी हुई है। तो और दूसरा ये है कि अब एक जनरल सी बात है कि कोई भी जो वजीर आला है सिटिंग, वो जिसका जो कि इनका हिस्सा भी नहीं है, इत्तेहादी है, वो क्यों असेंबलियां तोड़ के अपना एक साल का टेन्योर खराब करेगा। जी। तो अभी तक यही बात क्लियर नहीं है कि ये आपस में इनका क्या मामला चल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि देखें, असेंबलियां तोड़कर खान साहब ने अब पता नहीं कितनी दफा डेट चेंज की है। दूसरी बात ये है कि उनका जो मुतालबा क्या है असेंबलियां तोड़ने का, वो चाह रहे हैं कि आम इंतखाबात जल्द अज जल्द करवाए और उसके बाद आम इंतखाबात हों, जिसके नतीजे में हमारी जो मकबूलियत है जो उनके ख्याल में है, तो वो वफाक में हुकूमत बना सके। जी। अब इसमें बात ये है कि ये उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन आईनी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है। जी, क्योंकि देखिए, इलेक्शन कमिश्नर ने भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर दोनों सूबों की भी टूट जाती हैं तो वहां पर हम दोबारा से सूबों में ही इंतखाबात करवा देंगे, ये नहीं कि हम पूरे कौमी असेंबलियां भी तोड़ दें उसमें। जी, तो ये भी क्लियर नहीं है कि अगर वो टूट भी जाती हैं तो आम इंतखाबात हो सकते हैं या नहीं। अब उसका तरीकाकार खान साहब के पास सिर्फ ये है कि जो हमने उनकी तकरीरों से अंदाजा लगाया है कि वो अपनी मकबूलियत की बेस पर ये चीज मनवाना चाह रहे हैं कि मैं, चूंकि मेरे पीछे बहुत लोग हैं, तो अगर ये असेंबलियां तोड़ दी जाएं, उसके बाद हम पब्लिक के पास जाएं और वहां से फ्रेश मैंडेट लें, जिसके नतीजे में हम अपनी हुकूमत बना सकें। तो ये इसके लिए उनको आईनाई तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि अब ना कोई प्रेशराइज होने का वो जो एक वक्त था, वो चीजें अब नहीं रही, सूरत हाल चेंज हो गई है, कोई भी प्रेशराइज नहीं होगा, ना कोई प्रेशर लेगा अभी। तो अब मामला ये है कि उनको आईनी तरीके के साथ इन चीजों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए उनके पास बेस्ट ऑप्शन है कि वो असेंबलियों में वापस चले जाएं, वो एक बातचीत का जो माहौल है वो बनाएं, अपनी अपोजिशन जो है उसके साथ मिलकर बैठें, और उसके बाद जो भी मामलात हैं वो
ایسے ہو کہ ان سے ملک کا نقصان نہ ہو. ابھی کیونکہ اس ایک جو فضا بنی ہوئی ہے اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے جی کسی اور کا تو نقصان نہیں ہو رہا. ملک کی معیشت کا پہلے ہی جو ہے آپ کے سامنے ہے جو حالات ہیں. ان حالات میں بڑا ضروری تھا کہ کوئی ایک مساق معیشت ہوتا اور ساری پارٹیاں کوئی مل بیٹھتی اپنے سارے اختلافات بھلا کے, لیکن اس طرف جا نہیں کوئی رہا. اور یہ اب ایک ڈرامہ سا لگا ہوا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے, ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو چاہیے کہ اب تھوڑا سا اپنے تھوڑا سا مطلب آپ کہہ لیں کہ اس کو برداشت تھوڑی سی پیدا کریں, تھوڑا سا دل بڑا کریں اور ملکی مفادات کے لیے سب جو ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. میں نے کہا سر وہ 11 تاریخ کو اسمبلیاں تحریر کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو ابھی معاملہ ہے 11 تاریخ کا. فی الحال تو جو کورٹ نے ان کو آرڈر دیا ہے پرویز الہی صاحب کو, انہوں نے کہا ہے کہ حکومت ہم آپ کی بحال کرتے ہیں, لیکن آپ نے جو ایک کچھ دن دیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس ٹائم کے اندر آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے گورنر کی ایڈوائس پہ. جی تو اب وہ پہلے تو وہ یہ بھی شور نہیں ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے پاتے ہیں یا نہیں ہے, کیونکہ جو پی ڈی ایم والے دعوے کر رہے ہیں ان کے مطابق تو ان کے ممبرز ان کے ہاتھ میں ہیں اور پرویز الہی جو ہے 186 کی تعداد پوری نہیں کر پائیں گے. تو وہ بھی بہت کانفیڈنٹ ہیں. ادھر سے پرویز الہی صاحب کے بھی دعوے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کر لیں گے, لیکن اگر کر لیں گے یا نہ کر لیں گے دونوں صورتوں میں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر یہ اعتماد کا ووٹ لے بھی لیتے ہیں تو پھر بھی جو ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پرویز الہی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. جی کیا رانا صاحب ہوگا کہ اگر اسمبلیاں تحریر ہو جاتی ہیں تو الیکشن کروائے جائیں گے؟ دیکھیں اسمبلیاں تحلیل ہونے کا معاملہ میں وہی آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق تو جو ہم طالب علم ہیں جو ہم نے سنا ہے یا سنتے ہیں اس کے مطابق تو الیکشن کمیشنر صاحب کا جو بیان آیا تھا کہ ہم یہاں پر ضمنی انتخابات کروا دیں گے, اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو وہیں اسی صوبے میں انتخابات کروا دیے جائیں گے. تو اس میں انہوں نے کہیں بھی ذکر نہیں کیا کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو ہم وفاق جو ہے وہاں پر بھی الیکشن کا ان کو الیکشن کے لیے جو ہے وہ کہیں گے. تو اس لیے اسمبلیاں ٹوٹنے کے باوجود بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عام انتخابات جو ہیں وہ خان صاحب کی خواہش کے مطابق یا وقت سے پہلے ہو جائیں, کیونکہ آئینی طور پر اب ایک وفاق میں حکومت ہے وہ, اور وہ جو اتحادیوں کی حکومت ہے ظاہر ہے کہ ان کے پاس ممبرز ہیں, ان کی جماعتیں ہیں, اور دوسرا یہ کہ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو پریشرائز کریں یا اس کے, کیونکہ ارکان جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں سارے. تو اس لیے اب اگر کوئی چینج آئے گا یا کوئی اس طرح کی جو خان صاحب چیز چاہ رہے ہیں وہ تھرو جو ہے وہ نیشنل اسمبلی ہی آئے گا. جی وہ اس طرح سے سڑکوں سے یا اس طرح سے مطالبے تقریروں میں کرنے سے نہیں آئے گا کسی طرح سے بھی, کیونکہ اس کا کوئی آئینی اور قانونی جواز نہیں ہے. آئینی طور پر ایک حکومت بن چکی ہے, اب اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ یہ ان کو بیٹھ کے قائل کر لیں یا پریشرائز کر لیں. پریشرائز کرنے سے تو نہیں ہوگا, ان کے ساتھ بیٹھیں ان کو قائل کریں کہ الیکشن جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے کروا لیں, پھر وہ اگر مناسب سمجھیں یا وہ بھی انہیں بھی اپنے انٹرسٹ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے جو پارٹی انٹرسٹ ہے جلدی الیکشن کرانے میں انہیں فائدہ ہے یا نقصان ہے. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں کہ اب خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ خود بھی کئی دفعہ ایک دو بیان ان کے آئے ہیں تو انہوں نے کچھ مایوسی کے عالم میں ہی کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم والے الیکشن نہیں کروائیں گے جب تک مدت ان کی پوری نہیں ہو جاتی. مریم اورنگزیب صاحب نے کہا تھا, رانا صاحب مریم اورنگزیب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو اسمبلیاں توڑنے سے پہلے حوصلہ چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کا ابھی حوصلہ نہیں ہے اسمبلیاں, اس لیے انہوں نے تحریر نہیں کرائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب بھی اب ایک ظاہر ہے کنفیوژن تو ہوگی
کہ جب آپ یہ سوچیں گے کہ اگر میں اسمبلیاں تحلیل کروا لوں پھر بھی میں اپنا مقصد حاصل نہ کر سکوں جی تو پھر میں اپنے ہاتھ سے اسمبلی بھی گوا بیٹھوں گا. تو پنجاب حکومت بھی اگر وہ گوا بیٹھیں گے جو کہ انہوں پرویز الہی صاحب نے انہیں سمجھایا تھا کہ ہم یہاں پر ابھی جو ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے کہ یہاں پر ہم جو جلسے جلوس کر رہے ہیں یا ہمیں گرفتاریاں نہیں ہو رہی یا دوسرے اور بہت سے پروٹوکولز انجوائے کر رہے ہیں, تو اگر ہم نے یہ اسمبلی توڑ دی اور اس کے بعد دوسروں کی حکومت بن گئی تو پھر ہم اس چیز کو بھی انجوائے نہیں کر سکیں گے. جی تو رانا اس لیے ابھی جو ہے ان کے لیے کنفیوژن ہی ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ کے اپنا مقصد حاصل کرنے کی بجائے کہیں اپنا نقصان تو نہیں کر لیں گے. جی تو جی یہی جی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ابھی تک کوئی واضح اعلان نہیں کر رہے ہیں اور جی ہر تقریر میں مطلب کوئی آگے کی ڈیٹ دے دیتے ہیں یا کچھ معاملات کو جی اس طرف لے جانے کی جی کوشش رانا کرتے ہیں. خاور صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جناح نیوز HD کے رپلائی دیا. تھینک یو, اللہ حافظ.